اسلام میں جہاد ہے، کیوں ہے؟ یہ فساد نہیں ہے، فساد ہم بنا دیتے ہیں اس کو، ہماری سوچ نے فساد بنا دیا ہے اس کو. اور جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو دشمنان اسلام تھے شروع سے ہی، انہوں نے اس کو فساد بنا دیا ان کی چالوں نے. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے تھے کسی مشرک اور کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک رتی برابر بھی توہین کر سکے اسلام کی یا ناموس کی. آج مسلمانوں کو انہوں نے احتجاج پہ لگا دیا جہاد سے اتار کے. آج کیا ہے؟ انہیں پتہ ہی احتجاج کر لیں گے، کیا کریں گے؟ روڈوں پہ پتھر ماریں گے، اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی گاڑیاں توڑیں گے. ہمارا کیا کریں گے؟ اچھا کرے نقصان اپنا، یہ اس لیے شرارتیں کرتے رہتے. آج مسلمانوں میں جذبہ جاگ جائے، آج بھی وہی ہے. ہمارے جو لبرل اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور وہ دین سے ایسا بھاگتا ہے جیسے شیطان لاہور سے بھاگتا تھا اور بھاگتا ہے. غفاری ہو، قہری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان. کہ ہر لہجہ مومن کی نئی یاد، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کے برہان، خدا کی دلیل ہے وہ، اپنی بات میں بھی یعنی کہ اپنے علم میں بھی، اور اپنے کردار میں یعنی کہ اپنے طور طریقوں پر بھی. تو دین کو کبھی بھی دنیا سے الگ کرنے والے یا دنیا کو دین میں سے نکال دینے والے ہدایت پر نہیں ہیں. اگر ایسا تھا تو امام اعظم نے اتنی دولت کیوں اکٹھی کر لی تھی؟ امام جعفر صادق نے جابر بن حیان کو طب میں اتنے کمال پہ کیوں پہنچا دیا تھا؟ قرآن ہر بات کا جواب دے رہا ہے. کیوں؟ سب سے پہلے بارود کس نے استعمال کیا؟ مسلمانوں نے. سب سے پہلے مسلمانوں نے بارود استعمال کیا ہے. یہ تو مغرب میں تو بہت بعد میں آیا ہے. تو فتوحات کے لیے جہاز بنائے انہوں نے، مسلمانوں نے جہاز بنائے، بارود بنایا، نئے نئے ہتھیار ایجاد کیے. سب سے پہلے میزائل ٹیکنالوجی مسلمانوں نے ایجاد کی تھی، جو منجیق کے ذریعے بارود کے گولے پھینکتے تھے. کتنی فتوحاتیں کریں، پوری دنیا کانپتی تھی، کیسر و کسرا کو خاک میں ملا دیا. تو یہ سارے اسلوب عصری علم تھے جن میں مسلمانوں نے توجہ دی تھی. آج جو بھی کچھ یورپ کی ترقی ہے یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اگر مسلمان اندرس نہیں جاتے یا یورپین ممالک میں قسطنطنیہ فتح نہ کرتے تو یورپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا. یہ مسلمانوں کی مرہون منت تھی. تو مسلمانوں نے نہ دین کو چھوڑا نہ دنیا کو چھوڑا. حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل. حیا علی خیر العمل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکلی تصوف اور سلوک جو ہے وہ کسی خاص عبادت کا نام نہیں ہے، یا کسی خاص تسبیح کا نام نہیں ہے۔ تصوف جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ ہم ذکر و اذکار، تسبیحات کو ہی دین اور سلوک سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی دین جو ہے وہ ہر زندگی کے ہر شعبے پر ہدایت اور روشنی ڈالتا ہے۔ اگر ہمارا شعبہ دین سے متعلق صرف تسبیحات ہے تو وہ تسبیحات کو بھی متعین کرتا ہے اور عبادت کے طریقے بھی وضع کیے، لیکن ساری زندگی آدمی کی نہ تسبیح سے گزرتی ہے اور نہ عبادت سے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک جو ہے وہ رات کا نمازی اور دن کا غازی ہے۔ یعنی کہ رات اس کی اپنی ہے، اپنے لیے ہے، اور دن کا وہ غازی ہے، یعنی کہ اس نے کارہائے زندگی انجام دینے۔ اب دین یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں سیاست کیسے کرنی ہے، دین یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، دین یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور دین تمام علوم جو دینی ہے اور جو عصری ہیں ان سب کو سیکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اگر ہم صرف حدیث پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، مگر عصری علوم سے ناواقف ہوں تو بے مقصد ہو جاتی ہے بات۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا علم دیا تھا وہ دین سے متعلق نہیں تھی، یا وہ روحانیت سے متعلق نہیں تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں اشیاء سے متعلق تھی۔ وہ نام جو دنیا میں سابقہ جس سے پڑھنا تھا، اور چونکہ فرشتے زمین پر آئے نہیں تھے تو ان اشیاء سے ناواقف تھے، ان کے ناموں سے ناواقف تھے۔ جیسے کہ ایک آدمی عرش پہ نہیں گیا، آسمانوں میں نہیں گیا، اس کو کیا پتا کہ آسمان میں کون سی چیز کیا ہے؟ اسے اس کا علم نہیں ہے۔ ایسے جو زمین پہ نہیں آیا اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ زمین میں اشیاء کون سی ہیں، کیا ہیں، کیا استعمال والی اشیاء، کیا استعمال کی اشیاء کا کیا نام ہے۔ تو وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ تو وہ تمام کا تمام عصری علم سے تعلق رکھتی تھی۔ اب جو دینی معاملات اور جو روحانیت ان کو وعید کی تھی، ودیت کی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ معرفت الہی تھی۔ خوبی کی بات یہ کہ آدم وہ واحد نبی ہیں اور پیغمبر ہیں جو کسی قوم کی طرف نبی ہو کر نہیں آئے۔ آپ بغیر کسی قوم پر
نبی آنے کے نبی تھے. تو آپ وہ ابتدائی شخص تھے زمین کے کہ جن کو زمین کی تمام اشیاء کا علم تھا. اور خوبی کی بات یہ کہ وہ تمام علم آدم علیہ السلام سے نہیں کھلا، بلکہ آپ کی اولادوں سے کھلتا گیا. جو جو انسان ترقی کے درجات طے کرتا گیا، جو جو ارتقائی مراحل سے گزرتا گیا، وہ علم اس پر کھلتے چلے گئے. آج زمانے میں جو ریسرچ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تو مسلمانوں کی مرہون منت ہے. یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق آپ ٹوٹلی روحانی شخصیت تھے نا، مذہبی شخصیت تھے، دینی شخصیت تھے اہل بیت سے، لیکن آپ کی صحبت سے الگ الگ علوم کے لوگ گزرے اور وہ آپ کے سب آپ کے شاگرد تھے. انہوں نے آپ کے ہی مکتب سے سب کچھ سیکھا. کیا کہ جابر بن حیان جو بابا کیمیا کہلاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہ اعظم کہلاتے ہیں، اور بہلول دانا جو کمال کے ولی تھے. اب یہ تینوں علم گویا الگ الگ ہیں بالکل. علم الاسرار، علم اللدنی، فقیری کا علم، شریعت کا یہ الگ ہے. شریعت کا علم امام اعظم ابو حنیفہ فقہی اپنے زمانے کے ایک بڑے مذہب کے امام، وہ بھی اسی چھت کے نیچے سے ہیں. اور ایک علم کیمیا طب جس کا دونوں سے ہی کوئی واسطہ نہیں بنتا، وہ الگ ہے، وہ عصری علوم میں آ گئی اور اس پہ کمال ہے. تو یہ کیا تھا؟ گویا ہم نے دین کو اور دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دو گروہ بن گئے ہمارے یہاں. ایک جو لبرل کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو، لبرلائزیشن شروع ہو گئی، اور ایک شدت پسند ہو گئے. شدت پسند وہ ہو گئے جنہوں نے دنیا کو دین سے الگ کر دیا، اور لبرل وہ ہو گئے کہ جنہوں نے دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. جبکہ دونوں ہی غلطی پر ہیں. اس لیے کہ دین آیا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. آخرت میں تمہیں ضرورت دین کی تو ہے نہیں. بھائی مرنے کے بعد تمہیں دین کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر دین آیا کہاں تھا اور آیا کس کے لیے؟ تو دین تو آیا ہی انسان کے لیے تھا اور دنیا کے لیے، اور قرآن کا موضوع انسان ہے. تو قرآن گویا آیا انسان کے لیے تھا. اب قرآن نے یہ تفریق تو نہیں کرنی تھی نا کہ بھئی اس کو دنیا دینی ہے، اس کو آخرت دینی ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو وہ دینا ہے. قرآن نے تو دونوں راستے ظاہر کر دیے، صاف کر دیے کہ جو چاہے ہدایت پہ آ جائے. تو ہدایت سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا، یہ دین کا مزاج ہے اور مقصد ہے. اگر کوئی وکیل ہوتا ہے تو کیا وکالت کی جو ہے وہ احکام اور وکالت کے قواعد اور ضوابط قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن نے بیان نہیں کرے؟ بالکل کرے. ایک جج ہے، وہ منصف ہے، تو انصاف کے قاعدے قرآن نے بیان نہیں کرے. ایک تاجر ہے،
تجارت کرتا ہے تو کیا قرآن نے تجارت کے قواعد واضح نہیں کیے؟ ایک سیاست کرتا ہے تو کیا سیاست کے قاعدے قانون قرآن نے واضح نہیں کیے؟ ایک صحافت کرتا ہے، جبکہ اس زمانے میں تو صحافی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آج صحافت شروع ہو گئی نا، صحافی. تو کیا صحافت کے جو اصول ہیں وہ قرآن بیان نہیں کر رہا؟ قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ صحافت کے اصول کیا ہیں، خبر کے اصول کیا ہیں، خبر لانے کا، خبر پہنچانے کے. تو یہ بتائیں آپ کہ قرآن نے کون سا موضوع ایسا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی نہیں کرتا؟ اب تم سب کچھ چھوڑ دو اور وہ تم دوسروں غیروں کو اپنا لو، باطل کو اپنا لو، اور صرف نماز قرآن کی اپنا لو، روزہ قرآن سے اپنا لو، حج زکوٰۃ قرآن سے اپنا لیا، اور باقی سارے کام تم نے دنیا پہ چھوڑ دیے، دنیا کے اپنا لیے. تو تم ہدایت پہ ہو؟ بالکل بھی نہیں ہو، گمراہ ہو. تم دو کشتیوں میں سوار ہو، ہمیشہ ڈوب جاؤ گے. تو دین تو گویا آیا ہی دنیا کے لیے تھا، اور جو دین نے قوانین اور قواعد اور ضوابط دنیا کے لیے دیے ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو ضابطہ حیات ہیں اور زندگی گزارنے کے آسان اور عمدہ طریقے ہیں. اسلام میں جہاد ہے، کیوں ہے؟ یہ فساد نہیں ہے، فساد ہم بنا دیتے ہیں اس کو، ہماری سوچ نے فساد بنا دیا ہے اس کو. اور جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو دشمنان اسلام تھے شروع سے ہی، انہوں نے اس کو فساد بنا دیا ان کی چالوں نے. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے تھے کسی مشرک اور کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک رتی برابر بھی توہین کر سکے اسلام کی یا ناموس کی. آج مسلمانوں کو انہوں نے احتجاج پہ لگا دیا، جہاد سے اتار کے. آج کیا ہے؟ انہیں پتا ہی احتجاج کر لیں گے، کیا کریں گے؟ روڈوں پہ پتھر ماریں گے، اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی گاڑیاں توڑیں گے. ہمارا کیا کریں گے؟ اچھا کرے نقصان اپنا، یہ وہ اس لیے شرارتیں کرتے رہتے. آج مسلمانوں میں جذبہ جاگ جائے، آج بھی وہی ہے. ہمارے جو لبرل اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور وہ دین سے ایسا بھاگتا ہے جیسے شیطان لاہور سے بھاگتا تھا اور بھاگتا ہے. کیوں؟ کہ انہیں دین کی سمجھ ہے نہیں، اور ہمارے جو علماء وہ شدت پسند ہو گئے. کیونکہ یہ دین کو زبان سے سمجھانا چاہتے ہیں ان کو، اور ان کے پاس نالج ان سے زیادہ ہے عصری تقاضوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو زبان سے نہیں، اپنے کردار سے سمجھایا جا سکتا ہے. کہ ایک دین کو سمجھنے والا اپنا کردار اس طرح سے بنا لے جیسا دین چاہتا ہے، تو وہ جس پیشے میں بھی ہو اس پیشے کے اصولوں کو اپنے دین سے لے لے تو وہ ماڈل بن جائے گا. ہم سیاست کو برا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں علماء کہ بھئی یہ سیاست دان ایسے ہیں.
ہم وکالت کو برا سمجھتے ہیں، ہم دوسرے پیشوں کو برا سمجھتے ہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو دیندار ہیں، ملا لوگ ہیں، پیران اکرام ہیں، بھئی یہی صحیح ہے، یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ایک مکمل مسلمان ہے۔ غفاری ہو، قہری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ کوٹھی پر رہنے والی بھی اس کے اندر بھی یہ صفت آ سکتی بالکل آ سکتی ہے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی یاد، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کے برہان، خدا کی دلیل ہے وہ، اپنی بات میں بھی یعنی کہ اپنے علم میں بھی، اور اپنے کردار میں یعنی کہ اپنے طور طریقوں پر بھی۔ تو دین کو کبھی بھی دنیا سے الگ کرنے والے یا دنیا کو دین میں سے نکال دینے والے ہدایت پر نہیں ہیں۔ اگر ایسا تھا تو امام اعظم نے اتنی دولت کیوں اکٹھی کر لی تھی؟ امام جعفر صادق نے جابر بن حیان کو طب میں اتنے کمال پہ کیوں پہنچا دیا تھا؟ قرآن ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے بارود کس نے استعمال کیا؟ مسلمانوں نے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے بارود استعمال کیا ہے۔ یہ تو مغرب میں تو بہت بعد میں آیا ہے۔ تو فتوحات کے لیے جہاز بنائے انہوں نے، مسلمانوں نے جہاز بنائے، بارود بنایا، نئے نئے ہتھیار ایجاد کیے۔ سب سے پہلے میزائل ٹیکنالوجی مسلمانوں نے ایجاد کی تھی، جو منجیق کے ذریعے بارود کے گولے پھینکتے تھے۔ کتنی فتوحاتیں کریں، پوری دنیا کانپتی تھی، کیسر و کسرا کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہ سارے اسلوب عصری علم تھے جن میں مسلمانوں نے توجہ دی تھی۔ آج جو بھی کچھ یورپ کی ترقی ہے یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ اگر مسلمان اندلس نہیں جاتے یا یورپین ممالک میں قسطنطنیہ فتح نہ کرتے تو یورپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ یہ مسلمانوں کی مرہون منت تھی۔ تو مسلمانوں نے نہ دین کو چھوڑا نہ دنیا کو چھوڑا۔ دنیا کے اسباب مسلمانوں نے بنائے، کیسی کیسی بڑے بڑے محل اور عمارتیں بنائی مسلمانوں نے۔ مسلمانوں کا حکمرانوں کے کمال تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو اور جس کی کبھی سنت عصر کی ترک نہ کی ہو، اور جس نے کبھی فجر کی سنتیں ترک نہ کی ہوں، اور وہ کبھی زنا میں مبتلا نہ رہا ہو۔ اب اس وقت بڑے بڑے علماء، فضلاء اور ولی اللہ موجود تھے، کسی کی آگے نہیں ہمت نہیں پڑی اٹھنے کی کہ بھئی آگے بڑھ کے وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ آخر کافی دیر ہو گئی، کوئی نہیں بڑھ رہا آگے، تو شہنشاہ التمش کھڑا ہو گئے۔ اور وہ آگے بڑھے، آپ مرید بھی تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور آپ تو چلے گئے مگر میرا بھی پردہ چاک کر گئے۔ یہ آج تک میرا راز تھا، پردہ تھا۔ یہ نماز جنازہ پڑھائی آپ کی۔ تو ہمارے تو حکمران بھی ایسے تھے،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دین اور دنیا کو الگ نہیں سمجھا تھا، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. ہماری زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور جب یہ ہم اپنے لیے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے منشائے حق سے منہ موڑ لیا. اگر زندگی تمہارے اپنے لیے دی گئی ہوتی تمہیں، تو پھر سارے انبیاء لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کیوں اپنی زندگیوں کو وقف کرتے، اور اولیاء اللہ کیوں اللہ کے دین کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے؟ یہ زندگی تمہارے لیے تمہیں نہیں دی گئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ تم اس کو اپنے عیش و عشرت میں اپنی مرضی کے مطابق جب گزارتے ہو اور گنواتے ہو تو یہ ضائع ہو جاتی ہے. لیکن جب تم اسی کی زندگی کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہو، اور جس طرح ابھی دام درم سخن ہدایت جو بھی جس طرح بھی تم لگا دیتے ہو، تو یہ زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. یہ زندگی تمہاری بے حساب کتاب ہو جاتی ہے، پھر تمہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑتا. حساب تو تم جب دو گے جب اپنا. خوبی کی بات یہ کہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جو بہترین شربت ہے، اس کا مشروب ہے، جس کو یہ سب سے اعلیٰ مشروب سمجھتا ہے، وہ شہد ہے، اور وہ مکھی کا تھوک ہے. اور جس کو یہ سب سے اعلیٰ ترین کپڑا پہننے کو سمجھتا ہے کہ ریشم سب سے مہنگا کپڑا ہے اور اس کی شان و شوکت بڑھائے گا، وہ ایک کیڑے کا لعاب ہے. اچھا، یہ حلال کماتا ہے اپنے لیے جب، تو اس کا حساب دے گا. اس کا حساب ہوگا. اور جب یہ حرام کماتا ہے تو اس کا عذاب ہوگا. تو اس کے کون سے فعل کا جو ہے وہ بلا حساب کتاب ہو جائے؟ کون سا فعل ہے جو اس کو افضل کر دے؟ وہی فعل ہے کہ یہ دین کو دنیا سے نہ نکالے، دنیا اور دین کو ایک کر دے، اور اپنی زندگی کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے. خوبی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوہا منوں میں تلتا ہے، پھل سیروں میں تلتے ہیں، سونا تولوں میں تلتا ہے، لیکن اس کے اعمال ذروں میں تولے جائیں گے. تو یہ کیسے بچے گا؟ تو یہ بات ہے بچنے کی کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال، اور دنیا کی محبت نکال کر دنیا حاصل کر. اور وہ کیوں حاصل کر؟ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کہ پھر تو نے دنیا ہی کے ذریعے رب کو پایا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا گنوائی وہ ذلت میں مبتلا ہوا، اور جس نے دنیا کمائی وہ علت میں مبتلا ہوا. تو اگر بات بچنا چاہتا ہے ذلت اور علت سے، تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئے گا کل وہاں کاٹ لے گا، تو گنوانا نہیں ہے اس کو. اور جس نے دنیا پائی وہ علت میں مبتلا ہوا. مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا پا کر تو نے اپنے پاس رکھ لی اور تو بخیل ہو گیا، تو تو نے مال کی محبت اپنے دل میں ڈال دی، تو رب کی محبت تو نے دل سے نکال دی.
تو بیماری میں مبتلا ہوا. تو لہذا اگر دنیا پا بھی لے اور پائے بھی، دنیا کو پانے سے انکار نہیں کیا گیا کہیں بھی، مگر اس کی مخلوق کے لیے اور رب کے لیے پا. فیض کا دریا شارف آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شارف آپ ہی تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے.